أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں فرمائیں ان میں پہلی نصیحت توحید کی تھی، عقائد کی تھی، اور سب سے پہلی چیز جس کی نفرت دل میں ڈالی گئی وہ شرک ہے، اور پھر اس کے بعد ماں باپ کی خدمت اور ان کا حق ہے، اور پھر تمام اہل اللہ سے محبت اور ان سے لگاؤ. آگے پھر عقائد سے متعلق ایک بات وہ فرما رہے ہیں، اے میرے بیٹے، اے میرے بچے، یا بنیہ کا مطلب اے میرے بچے. انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ. بیٹا، اگر کوئی چیز رائی کے دانے جتنی بھی ہے نا، اگر کوئی چیز رائی کے دانے جتنی بھی ہے، ایک تو اتنی باریک ہے جس کا ویسے ہی دیکھنا مشکل ہے. رائی کا دانہ اگر کسی سے گر جائے تو ملے گا؟ تو اتنا چھوٹا ہے، ملے گا ہی نہیں. لیکن اگر وہ رائی کا دانہ پھر کسی چٹان کے اندر ہو، آسمانوں میں ہو، کہیں آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، تو پھر کیسے ملے گا؟ رائی کا دانہ وہ بھی کسی پتھر کے اندر یا آسمانوں میں یا زمین میں، تو کیسے ملے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ اتنا طاقتور ہے اور اس کا علم اتنا محیط ہے کہ وہ اس کو بھی لے آئے گا. اس لیے ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا، یہ حضرت لقمان اپنے بیٹے سے فرمائے، ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا کہ تمہارا کوئی بھی کام اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے. تم جو بھی کرو اللہ کو سب پتہ چلتا ہے، اور پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو سامنے لائے گا اور تمہیں اس کا حساب دینا ہے. یہ ایک چیز کے اندر دو چیزیں آ گئیں. ایک تو یہ کہ ہر وقت اس کا استحضار ہو، ہر وقت اس کا دھیان ہو کہ اللہ کو سب پتہ ہے. اللہ کسی سے، کسی کے کسی کام، کسی بول، کسی بات، کسی نیت، کسی جذبے سے غافل نہیں ہے. اور پھر جو بھی کرو گے قیامت کے دن اس کو پیش کیا جائے گا اللہ کے سامنے، تمہیں اس کا حساب دینا ہے. یہ دو باتیں ایسی ہیں جس انسان کے اندر آ جائیں وہ انسان کبھی بھی گڑبڑ نہیں کر سکتا، بددیانتی نہیں کرے گا، دھوکہ نہیں دے گا، کبھی کرپشن نہیں کرے گا. کسی انسان کو امانت دار بنانے کے لیے بس یہ دو چیزیں اس کو سمجھانا کافی ہیں کہ اس کو اس بات کا یقین حاصل ہو جائے کہ ہر چیز سے اللہ واقف ہے، اور میں جو بھی کروں مجھے اس کا حساب دینا ہے. اللہ کے سامنے پیشی ہے اور یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی، اور وہاں یہ فائل کھلے گی اور حساب دینا پڑے گا. یہ ہے بچوں کی بچپن سے تربیت، کہ بچپن سے بچے کے ذہن میں ہو کہ انسان کہیں بھی ہے تنہا نہیں ہے، اللہ کو سب پتہ ہے. کسی نے بھی نہیں دیکھا، اللہ نے تو دیکھا نا. اور بچوں کا جو بگاڑ ہے نا، کسی انسان کا بگاڑ اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ بہت سے کام کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. موبائل دیکھ رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ ابو نہیں دیکھ رہے، وہ تو باہر ہیں لہذا دیکھ رہا ہے. یہاں سے بگاڑ شروع ہوتا ہے. لیکن اگر شروع ہی سے یہ ذہن بنایا جائے کہ ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی نہ دیکھے، نہیں، اللہ تو دیکھتا ہے، اللہ کو تو سب پتہ ہوتا ہے، اللہ کے سامنے تو سب کچھ ہے، اللہ تو ہر چیز سے واقف ہے، اور آپ جو بھی کریں قیامت کے دن اس چیز کو لایا جائے گا، آپ کو اس کا حساب دینا ہے. یہ اگر ذہن بن جائے انسان کا تو پھر انسان کبھی بھی غلط نہیں کرے گا. قرآن پاک فصاحت کی انتہا پر ہے، بلاغت کی انتہا پر ہے، اور فصاحت اور بلاغت کا اصول ہے کہ بات کو اس انداز سے کیا جائے کہ اس میں طول نہ ہو. فصاحت اور بلاغت کے اصولوں میں سے ہے کہ اس میں طول نہ ہو،
تھوڑے الفاظ ہوں اور اس میں بھرپور معنی ہو، بھرپور مفہوم ہو، ایسی خواہ لمبی بات نہ ہو بور کرنے والی۔ یہ فصاحت اور بلاغت کا اصول ہے، اور فصاحت اور بلاغت میں اس بات کا بھی لحاظ کیا جاتا ہے کہ ایک بات کا بار بار تکرار نہ ہو۔ لیکن قرآن مجید باوجود اس کے کہ فصاحت اور بلاغت کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے کہ ساری دنیا اب تک قرآن مجید کی ایک آیت بھی نہیں بنا سکی اور نہ بنا سکے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک میں ایک ایک چیز کو بعض دفعہ بہت زیادہ دہرایا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے بصیر، میں دیکھ رہا ہوں، اللہ دیکھتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا نام قرآن پاک میں 45 دفعہ آیا ہے۔ کتنی دفعہ ہے؟ ویسے تو فصاحت اور بلاغت کے خلاف ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ ذہن سے قرآن پاک کوئی مقالہ نہیں ہے بلکہ قرآن پاک نصیحت ہے۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ۔ یہ نصیحت ہے، اور نصیحت میں تکرار ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ تکرار نہ ہو تو اگلا متوجہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں صرف اس بات کو 45 دفعہ دہرایا ہے، میں سب چیز دیکھتا ہوں، میں تو جو کر رہے ہو سب دیکھ رہا ہوں، 45 دفعہ۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا کیا ذہن بنانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے سمیع، میں سنتا ہوں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 46 دفعہ دہرایا ہے۔ 46 دفعہ فرمایا میں سنتا ہوں، 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 46 دفعہ۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے علیم، جانتا ہوں، سب پتہ ہے مجھے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 157 دفعہ دہرایا ہے۔ کتنی دفعہ؟ تو اس سے مقصود صرف معلومات دینا نہیں ہے، معلومات دینے کے لیے ایک دفعہ بتانا کافی ہے، اس سے مقصود ذہن سازی ہے، یہ استحضار پیدا کرنا ہے کہ اللہ جانتا ہے، لہٰذا سنبھل کے رہو دنیا میں۔ یہ نہ سمجھو کہ اندھیر نگری ہے، جو چاہو کرو، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا، ایسے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے خبیر، باخبر، باخبر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اس کو 45 دفعہ ذکر کیا ہے۔ کتنی دفعہ؟ سب خبر ہے مجھے سب خبر ہے۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کا جو ذہن بنا رہے ہیں وہ یہ کہ بیٹا سب اللہ کو پتہ ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، چٹان کی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، آسمانوں میں چھپی ہوئی، زمینوں میں چھپی ہوئی، چٹان کے اندر چھپی ہوئی، رات کے اندھیرے میں چھپی ہوئی، کسی غار میں چھپی ہوئی، کئی تہوں کے نیچے چھپی ہوئی، اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اور جو کچھ بھی ہوا یہ سب قیامت کے دن سامنے آئے گا۔ یہ دوسری ذہن سازی ہے جو اولاد کی کرنی ہے۔ یہ اگر ہو جائے تو پھر یہ اولاد کبھی بھی بددیانت، کبھی بھی دھوکہ باز اور کبھی بھی فراڈی نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ تربیت ہے جو ہمیں اولاد کو دینی ہے۔ اور تصوف اور سلوک کی ساری محنتوں کا نچوڑ بھی یہی ہے کہ انسان کو ہر وقت اس بات کا استحضار حاصل ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اسے سب پتہ ہے، اس کے سامنے ہر بات ہے، مجھے اس کا حساب دینا ہے۔ ہر وقت اس بات کا استحضار، ہر وقت اس بات کا دھیان، یہی تصوف کا نچوڑ ہے۔ رئیس الاحرار حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے تصوف کے بارے میں کچھ اشکالات تھے، تو میں نے کہا کہ میں جا رہا ہوں کہیں سفر میں، سہارنپور سے گزر ہوگا، تو میں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھ لوں گا کہ یہ ہے کیا چیز، مقصد کیا ہے اس کا۔
تو فرماتے میں جب پہنچا حضرت شیخ کے پاس تو حضرت شیخ اوپر کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے کتابوں میں. تو میں نے حضرت شیخ سے پوچھا کہیں دور جانا ہے، میں نے ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، واپسی میں اس کا جواب مجھے دے دیجیے گا. اور وہ سوال یہ ہے کہ یہ تصوف کیا بلا ہے، ابھی سفر میں جا رہا ہوں، آپ اس کا جواب تیار کر کے رکھیں. حضرت شیخ نے فرمایا واپسی میں لینے کی بجائے ساتھ ہی لیتے جائیں، واپسی میں لینے کی بجائے ساتھ ہی لیتے جائیں. اور وہ یہ ہے کہ تصوف کی ابتدا ہوتی ہے انما الاعمال بالنیات سے، یعنی اخلاص سے. تصوف کی ابتدا ہے کہ اخلاص پیدا ہو جائے کہ انسان صرف اللہ کا طالب رہے، اور انتہا یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ہر کام ایسے کرنے لگے کہ گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے، یعنی صفت احسان. ابتدا اس کی اخلاص ہے، انتہا اس کی احسان ہے. تو حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب فرمانے لگے آپ نے تو عجیب جواب دیا، میں تو پتہ نہیں کتنی چیزیں تیار کر کے لایا تھا، آپ یہ کہیں گے میں اس کا یہ رد کروں گا، آپ یہ کہیں گے میں اس کا یہ رد کروں گا، آپ نے تو سارا معاملہ ہی صاف کر دیا. تو تصوف کی انتہا یہ ہے کہ ہر وقت آپ کو یہ استحضار رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، بلکہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور دنیا میں جو کچھ ہے یہ سب قیامت کے دن پیش ہوگا، اور اس کا حساب کتاب ہوگا، اس کی جواب دہی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ، یہ تو بچوں کو سکھانے کی چیزیں ہیں، اب تو یہ بڑوں کو بھی حاصل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر وقت یہ استحضار عطا فرمائے، اور غفلت سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے. اگلی نصیحت جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمائی، توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے. کہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ، میں اپنے تمام گناہوں سے آج سچی توبہ کرتا ہوں. یا اللہ، میں اپنے تمام گناہوں سے آج سچی توبہ کرتا ہوں. یا اللہ، میں اپنے تمام گناہوں سے آج سچی توبہ کرتا ہوں، میری توبہ کو قبول فرما. بیعت کی میں نے سلسلہ نقشبندیہ، مجددیہ میں اور سروریہ میں اور قادریہ، راشدیہ میں اور چشتیہ، صابریہ، نظامیہ میں اور سہروردیہ میں. یا اللہ، ان تمام سلسلوں کی برکت سے مجھے اپنی اور اپنے پیارے نبی کی سچی محبت عطا فرما، میرے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما، میرے ایمان کی حفاظت فرما. ان کلمات کے کہنے سے ہم توبہ طائب ہو گئے. چند اعمال ہیں، اگر اس کی پابندی کریں گے اللہ تعالیٰ کا تعلق بڑھے گا، اللہ تعالیٰ سے محبت حاصل ہوگی. ان میں سے پہلا عمل روزانہ استغفار اور درود شریف کم از کم 100 دفعہ صبح شام پڑھنا. دوسرا عمل روزانہ قرآن مجید کی توجہ دھیان سے تلاوت کرنا. دوسرا کام ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا. تیسرا کام ہر وقت چلتے پھرتے دل میں اللہ کو یاد رکھنا. چوتھا کام ہے مراقبہ کرنا. یہ معمولات میں سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہے، اور یہ جتنا زیادہ کریں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا. کوئی مشقت تو اس میں ہے نہیں، کوئی محنت تو اس میں ہے نہیں،
صرف آنکھوں کو بند کر کے اپنے دل پر توجہ جما کے صرف بیٹھنا ہے، اور جو ادھر ادھر کے خیالات اور وسوسے آئیں ان سے بے توجہی اختیار کرنی ہے، نہ ان کو ہٹانا ہے، نہ ان میں مشغول ہو کر ان کو سوچنا ہے، نہ ان کو ہٹانا ہے، نہ ان میں گم ہونا ہے، بلکہ خیالات اپنا کام کرتے رہیں، آپ اپنا کام کرتے رہیں۔ جیسے آپ کے پاس بیٹھ کے کوئی باتیں کر رہا ہو، نہ آپ نے اس کو خاموش کرانا ہے، بھئی خاموش ہو جاؤ میں ذکر کر رہا ہوں، نہ ان کی باتوں کو کان لگا کے سننا ہے کیا باتیں کر رہے ہیں، بلکہ آپ اپنا کام کریں، چھوڑیں ان کو۔ اسی طرح خیالات آتے رہیں تو آپ خیالات کی طرف توجہ ہی نہ کریں، آپ کی توجہ اپنے دل پر ہو، اور اس بات کا تصور ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے، میرے دل میں اتر رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ یہ ہے مراقبہ، بہت آسان اور بہت مفید، بہت جلد طبیعت میں تبدیلی لانے والا عمل ہے۔ آپ چند دن کریں گے آپ خود محسوس کریں گے، اور زیادہ سے زیادہ کریں۔ یہاں تو کام ہی یہ ہے، اور تو کوئی کام ہی نہیں ہے۔ یہ بیان کے لیے بیٹھے ہیں، جب تک شروع ہو آپ اپنی دھن میں بیٹھ جائیں۔ نماز کے لیے انتظار ہے، جب تک نماز کھڑی ہو آپ اپنی دھن میں بیٹھے رہیں۔ دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔